سینٹ کے اجلاس سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں وہ بولے ہیں آرٹیکل 6 کی ایک بار پھر گونج ہے اور پھر بڑے مفید مشورے بھی دیے گئے ہیں کہ یہ ایسا کر دیں، اگر دھاندلی ہوئی ہے تو ایسا کر دیں. لیکن ایک چیز جس پر وہ ڈٹرمنٹ ہے اور عمر ایوب بار بار اس کو برآور بھی کروا رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے 180 سیٹیں جیتی ہوئی ہیں اور یہ میتھمیٹکس ابھی تک تو صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہی سمجھ آ رہا ہے. آپ نے تذکرہ کیا جی کہ سینٹ میں آج بڑی فائری سپیچز ہوئی ہیں. سب سے پہلے سینٹ، تو سینٹ سے بات شروع کر لیتے ہیں. وہاں پر ایک تو جو عرفان صدیقی صاحب ہیں، جی آپ کو پتہ ہے وہ آئیڈیالوگ ہیں، نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں، بہت ان کی بات مانی جاتی ہے، اس لیے وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو ایک طرح سے پی ایم ایل این کی پالیسی سمجھی جاتی ہے، یا کم از کم ان کو نواز شریف کا سپوکس پرسن سمجھ لینا غلطی بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی ساری تقاریر بھی وہی لکھتے ہیں اور وہ میں نے جیسا کہا جو کمیٹیاں بنتی ہیں اس کے اندر بھی ان کا حصہ جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے. تو انہوں نے 2-3 ڈھنگ کی باتیں کی ہیں، وہ میرے خیال سے اگر ہم دہرا لیں پہلے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ کے پی کے میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ بھی تو انہوں نے کرائے، وہ امام کعبہ نے کرائے ہیں، وہ بھی اسی الیکشن کمیشن نے کرائے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہاں تو آپ کے پیٹ میں کوئی مروڑ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی ایک الیکشن ذرا بتائے نا کون سا جس کے اوپر کبھی اعتراض نہیں اٹھے. 12 الیکشن ہوئے ہیں جب سے الیکشنز ہو رہے ہیں، جب سے ہو رہے ہیں. 1970 کے الیکشنز کو کہا گیا بہت شفاف تھے، اس پر بھی ریزرویشن تھی. اس کے بعد 76 میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو الیکشن کو کچھ irregularities کی وجہ سے پورے کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دینے کی خواہش، یہ بہت بری خواہش ہے. لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 6-7 سیٹیں 10-12 سیٹیں ان پر کچھ مسئلہ ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، میں نے بھی یہی عرض کیا کہ کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں ہے جس میں اعتراضات اور جینوئن اعتراضات نہ ہوئے ہوں. انہوں نے ویسے یہ بات حماقت کی ہے، معاف کیجئے گا مجھے کہنا پڑے گا اس لیے کہ کیا کہ انہوں نے پھر گنجائش دے دی کہ دیکھیں جی وہ عرفان صدیقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جی بہرحال انہوں نے کس کانٹیکس میں یہ بات کہی ہے، کیوں ان کو کہنی پڑی ہے، یہ جو ہے یہ تو بات کو دیکھتے ہیں، ذرا تقریروں کی بات ہو جائے. جماعت اسلامی کے سینیٹر جو ہیں مشتاق صاحب وہ بھی بڑا برسے ہیں آج، اور ایک سینیٹر ہیں جو انہوں نے آرٹیکل 6 والی بات کی ہے، پی ٹی آئی والے وہ بھی بہت برسے ہیں. بزنجو صاحب جی نہیں وزیر صاحب انہوں نے بھی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ سینیٹر تب کہاں تھے جب 2018 کا الیکشن ہو رہا تھا. اچھا کیا ان میں سے کوئی اس وقت بولا تھا، چاہے وہ سینٹ میں تھے یا سینٹ میں نہیں تھے، کسی کے ضمیر نے چوکے لگائے تھے کہ جناب یہ الیکشن لے گئے لوٹ کے فرشتے آ کے، کوئی بولا تھا اس طرح سے؟ سب نے چپ سادھ لی تھی. آپ یاد ریکال کر کے دیکھیں نا، وہ ڈر تھا، وہ خوف تھا، وہ کیا تھا، اس کو ایک طرف رکھیے. لیکن کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی. اعتراضات کیے گئے انتہائی خوشکن انداز سے. کسی نے کہا آر ٹی ایس بیٹھ گیا، کسی نے کچھ کہا، شور و غوغا ہوا، لیکن یہ طوفان بدتمیزی نہیں اٹھا تھا. ٹھیک ہے جی، ہوا ایسا. آگے. اب تیسری ایک تقریر جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے وہ ہے مشاہد حسین صاحب. جی بالکل. مشاہد حسین صاحب کے حوالے سے ایک تو بڑی میری نیازمندی ہے ان کے ساتھ. وہ پہلے میرے اسسٹنٹ بنے اخبار میں اور پھر میرے ایڈیٹر بنے. دونوں ہی تعلقات سے ہماری بڑی انڈرسٹینڈنگ اور بہت وہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بات اگر غلط ہو تو کسی کی بھی داد صرف اس وجہ سے نہیں دینی چاہیے کہ آپ کے تعلقات ان سے اچھے ہیں. حضرت صاحب نے فرمایا ہے یہ کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے. جی بالکل کہا ہے. کیوں جی؟ Who are you to say it؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کا سارا ڈرامہ جو ہے وہ سٹیج مینج تھا، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ کیسز سارے غلط ہے کہ اس کو رہا کر دے؟ مجھے یہ چیزیں میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے کہنا پڑیں گی کہ آپ کو یاد ہے کہ حضرت صاحب کاف لیگ میں چلے گئے تھے. ابھی بھی کوئی ارادے ان کے پی ٹی آئی اچھا پھر اس کے بعد جب نون لیگ کی حکومت بنتے دیکھی تو نون لیگ میں آ گئے. اب وہ چونکہ دیکھ رہے ہیں یا ان کو لگ رہا ہے ایسا کہ شاید پی ٹی آئی کی حکومت بننی ہوگی، تو اس کے لیے اگر یہ بیانات دیے ہیں تو میں ان کی مجبوری سمجھ لیتا ہوں. اچھا لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ ضمیر کے قیدی نہیں ہے، وہ سیاسی قیدی نہیں ہے، کرمنل پریزنر. ان کے خلاف فوجداری کے مقدمات میں یہ فیصلے ہوئے ہیں. 9 مئی تو بالکل الگ ہے. 9 مئی کو تو ابھی آپ چھوڑ دیں، جو باقی مقدمے ٹرائل چلے نا 8 سال تو فیصلے نہیں ہوئے. اس کے بعد اگر اب سزائیں ہو رہی ہیں تو برداشت کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ کیا کیا تھا. آپ کے خلاف تو کیسز سبسٹینشیٹڈ ہے نا، ثبوت ہیں. آپ نے تو بغیر ثبوتوں کے لوگوں کو جیلوں میں بھیجا. 2 آتے ہیں آگے سے جواب. ایک یہ کہ فل کورٹ یہ اوپن ٹرائل نہیں تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ ریزرویشنز ہیں عمران خان کو جو سزائیں ملی ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ تمام لوگ جو کہ پریس کانفرنس کر کے چھوڑ گئے ساتھ پی ٹی آئی کا اور آئی پی پی میں چلے گئے یا سیاست سے بائیکاٹ کر دیا، ان پر کیسز ختم. دیکھیے یہ بھی ایک متھ ہے، اس کو توڑنا بہت ضروری ہے.
ایک طرف تو آپ کے مہاتما خان صاحب بالٹی سر پر لیے بغیر گھر سے نہیں نکلتے، اور آپ ساری دنیا میں ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ جناب یہ تو ان کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، یہ تو قتل کر دیے جائیں گے، پلان بن گئے ہیں، منصوبے بن گئے ہیں۔ دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل جو ہے وہ جمعہ بازار میں ہونا چاہیے۔ یہ کہاں ہوتا ہے جناب؟ ذرا ریکال کریں نا ٹرائل جو ہوئے تھے دوسری پارٹیوں کے، چاہے وہ نواز شریف کے ہوئے تھے، شہباز شریف تھے، نواز شریف تھے، آصف علی زرداری تھے، ان کی بہن تالپور تھی، تو تب تو آپ کو یہ سب کچھ نہیں سوجا تھا۔ اب آپ اچانک کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بس ہی شوڈ بی الاؤڈ ٹو گو اسکاٹ فری، اور مگر یہ بات پھر یہاں نہ ختم ہو، جتنوں کے خلاف کیسز ہے سب کو چھوڑ دیں، عدالتوں کے اوپر سے پریشر بھی ختم ہوگا، عدالتیں بھی تھوڑی سی سانس لیں گی، ریلیف لیں گی، انڈیپینڈنسی چل رہی ہے، سب ختم۔ مطلب اگر آپ نے ایک کرمنل کو چھوڑنا ہے تو پھر باقیوں کا کیا قصور؟ وہ کسی بری ماں کے بیٹے ہیں، آپ ان سب کو چھوڑیں۔ جو ان کے بیانات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، جو بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں، مدر آف یو ٹرن انہوں نے کہا ہے، مدر آف آل ریگنگ کہا ہے، مدر آف آل سلیکشن کہا ہے، پری پول ریگنگ، اور اسی کو وہ ڈسکرائب کرتے رہے ہیں، بوٹوں کی پالش کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 32 سال کی سزا ایک سوچی سمجھی ریگنگ تھی، اس طرح کے سٹیٹمنٹس انہوں نے۔ لو جی، اب آپ نے پھر میری دکھتی رگ چھیڑ دی ہے۔ ایک ایسا شخص جو یو ٹرن لینے کو عظیم لیڈروں کی پہچان بتاتا ہو، ان کا بیان تو تھا، وہ دوسروں کو اب یو ٹرن کا تانا دے رہا ہے، واللہ کیا بات ہے ان کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ جی آپ یہ ریگنگ بند کر دیں، یہ کیسز بند کر دیں، آپ نے کیا کیا تھا جب آپ پرائم منسٹر تھے؟ آپ نے نیب کو کس طرح استعمال کیا؟ آپ نعرے لگاتے تھے چوک میں کھڑے ہو کے، میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، کوئی باہر نہیں رہے گا، میں جیل میں بھر دوں گا، یاد ہے نا؟ آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات جو ہے مدر آف یو ٹرنس، اور تیسری بات جو ہے کہ جی وہ بوٹ چاٹ رہے ہیں۔ بوٹ چاٹنے کی ہماری پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو مثال مہاتما خان نے قائم کی ہے، کسی کے باپ کی مجال نہیں کہ اس کے برابر کر دے۔ 4 سال حکومت کرنے کے بعد وہ آ کے عوام کو کہتے ہیں میں تو لاچار تھا، میں کچھ نہیں کرتا، سارا ملک تو چلا رہے تھے باجوہ صاحب اور فیض حمید، تو آپ چھنکنا بجا رہے تھے وہاں، آپ کیا کر رہے تھے؟ باہر آ جاتے نا۔ تو یہ مجھے عجیب و غریب بات لگتی ہے کہ دوسروں کو آپ بوٹ چاٹنے کا کہہ رہے ہیں، آپ 4 سال تک چاٹتے رہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ میں ایک بات کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں فوج کو گھسیٹ کے لا کے جتنا ذلیل عمران خان نے کرایا ہے پاکستان کی تاریخ میں، کہہ تو رہے ہیں میں نے تو ان کے خلاف میر صادق، میر جعفر والے نعرے تک لگا دیے ہیں، XYZ تک کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کانٹیکس ضرور ساتھ میں بتائیں۔ یہ آپ نے تب ان کو کہا تھا میر جعفر اور میر صادق جب آپ نے کہا تھا کہ میرے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کے سازش ہو گئی ہے۔ اب آپ امریکہ کو الگ ہی گیند لا رہے ہیں کہ I don't mean you، اور فوج سے آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں انتظار کر کر کے۔ Which part of your statement should I trust؟ لیکن بخاری صاحب اگر انہیں سیٹس ملی ہیں سسٹم میں، آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں پوری سپیس ملنی چاہیے؟ عوام کی چوائس ہے نا۔ دیکھیے، کوئی ذی شعور شخص الیکٹرل پروسیس کے نتیجے میں کامیاب ہونے والے شخص کے ساتھ 2 نمبری نہیں کر سکتا، نہیں کرنی چاہیے، نہیں ہونے دینی چاہیے۔ اگر ان کو ووٹ پڑا ہے تو ان کو وہ سیٹیں ملنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہوا میں فائر چھوڑ دیں 180 سیٹیں ہماری ہیں، اور اوپر سے ایک وہ، اور میں کیا کہوں ان کو، عمر ایوب صاحب ان کے والد کے بارے میں اس کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے تھے، انہوں نے آج ایک ایسی درفنتنی چھوڑی ہے عمران خان صاحب کے بعد۔ خان صاحب یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری معاذ اللہ تربیت ایسے کر رہا ہے جیسے اس نے رسولوں اور پیغمبروں کی۔ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ یار ان کو تو چھوڑیے، چلیے ایک شخص جو ہے وہ اپنی عقل سے عاری ہو سکتا ہے، لیکن یہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ پولنگ والے دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے ووٹروں کے دل میں ڈال دیا اور 3 کروڑ ووٹ مل گئے۔ وہ خدا کے واسطے کوئی انسانی بات کریں، کوئی انسان کے پتروں والی بات کریں یار۔ یہ کدھر سے آپ نے گھڑ لیا یہ کہ اللہ میاں اتنا فارغ ہے کہ اس نے صرف آپ کو الیکشن جتوانا ہے؟ آڈیو یاد ہے آپ کو؟ تھوڑا مذہبی ٹچ دیں۔ میں نے کہا نا کہ میں بولوں گا تو پھر بات بہت دور تک جائے گی، اس لیے میں ابھی تو اس بات کو اس حد تک۔ پر بخاری صاحب ریلیجس کارڈ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت ہی اہم فیکٹر ہے، ایک امپیکٹ ہے، ریلیجس کارڈ ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نام پر سیاست کی گئی، ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے اس ملک میں ناموس ریاست کے حوالے سے کی گئی۔ آپ کو یاد ہے یہ کمپین نواز شریف کے خلاف بھی چلی جب وہ الزام تھا کہ انہوں نے وہ ایک کالم ختم کر دیا ہے قادیانہ والا، یاد ہے نا؟ جی 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 بالکل۔ اور آپ کو پتہ ہے ناموس رسالت کی کیا جو ہے کس کے خلاف چلی تھی، یہ بھی یاد ہے آپ کو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے زیادہ ہمیں پیارا کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی سسٹم اسلام کے برابر نہیں ہے۔ اسلام از سپریم، کوئی اس کے بارے میں
چھوٹی بات کرنے کا مرتکب بھی نہیں ہو سکتا. فیئر انف. لیکن ڈونٹ یوز اٹ فار یور پولیٹیکل گینس. ایوری بڈی از یوزنگ, ہر جماعت یوز ٹھیک کرتی ہے. ہے. تو پھر مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں اگر یہ تقسیم ہوگی, ہمارے معاشرے میں اگر یہ علتیں ہوں گی, تو کون سی ڈیموکریسی ہوگی, کون سا نظام مصطفیٰ آئے گا, کون سا اسلامک سسٹم آئے گا, کہاں سے ریاست مدینہ بنے گی؟ لیکن دیکھیں بخاری صاحب, میں نے پہلے بات کی کہ سسٹم میں سپیس کے لیے پبلک چوائس ہے. اگر پبلک نے چوز کیا ہے دے وانٹ خان, تو پھر اس پورے سسٹم کے اندر ان کی سپیس تو بننی چاہیے نا. ابھی سپیس, مجھے آپ کی اس بات پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے پبلک صرف عمران خان کو چاہتی ہے اور کسی کو نہیں چاہتی؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ الیکشن کے آپ مجھے رزلٹ بتائیے بتائیں گے, الیکشن کے رزلٹ پنجاب میں کیا ہوا, بتائیں مجھے. کدھر ہے خان صاحب؟ اتنی سیٹیں نہیں, وہ یہی تو کہہ رہے ہیں ریگنگ ہوئی ہے, یہی تو کہہ رہے ہیں جہاں آپ ہار, میں نے کہا نا, اس نے ٹھیک کہا نا, وہ عرفان صدیقی نے ٹھیک کہا نا کہ کے پی کے میں تو امام کعبہ صاحب بیٹھے تھے الیکشن کرانے کے لیے, باقی جگہ دھاندلی ہوگی اس لیے کہ وہاں آپ سب سے زیادہ سیٹیں جیتے ہیں. پنجاب میں آپ کو 100+ سیٹیں مل گئی ہیں, آپ کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی ہے. یہ تو اس طرح, تو اس کا مطلب صرف یہ ہے نا, آن کو اگر اتنے ووٹ مل گئے, آن چودھری کی ایگزامپل ہے, یہ لوپ ہول ہے نا سر, مانے اس کو. تو میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ الیکشن نیٹ اینڈ کلین ہے کمپلیٹلی, میں نے کہا کہیں یہ نہیں, بالکل نہیں. جہاں اس طرح کے فوپاز ہوئے ہیں اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی. لیکن آپ چیلنج کر سکتے ہیں الیکشن کے رزلٹ کو. اگر آپ آرٹیکل 6 کے مطالبے کرنے میں بیٹھیں گے نا, ایک دفعہ ایک صاحب نام لینا چاہیے, نواز شریف صاحب نے جرأت کی تھی نا جناب پرویز مشرف صاحب کے خلاف لگانے کی, کیا ہوا پھر؟ تو یہ آرٹیکل 6 جو ہے یہ مذاق نہیں ہے, یہ اس کی بات بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. نہیں تو جس نے, میں پھر وہی میں نے کہا نا کہ بات آگے چلی جائے گی. اور کس کس پہ نہیں لگنا چاہیے؟ میں نام نہیں لوں گی, مسٹر ایکس مسٹر وائی آپ کہتے ہیں, میں لیتا ہوں. جب سپریم کورٹ کے ججز کی تصویروں کو عالمی سطح کے اوپر جوتیاں پڑیں گی, جب پاکستان کے جھنڈے جلائے جائیں گے, جب پاکستان کا گرین پاسپورٹ, ان کے اوپر نہیں لگنا چاہیے آرٹیکل 6. اینڈ یو نو ہو دے ور, they were all PTI supporters, social media. اس سے پہلے 9 مئی کے واقعے کو ہم جس طرح کنڈیم کر رہے ہیں 9 مئی واقعے کو, لیکن مجھے ابھی بھی اعتراض ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے پروف تھے, سب کچھ تھا, لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کی اور 9 مئی سے نکل گئے. اس بات کا مجھے ابھی بھی دکھ ہے اور غم ہے.